اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ، پھر اگر معلوم ہو کہ ان دو شخصوں نے اپنے اوپر گناہ لے لیا ہے، فآخران یقومان مقامہما، تو دوسرے ان لوگوں کی جگہ پر گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں، من الذین استحق علیہم الاولیان، جنہوں نے اپنے اوپر پہلوں میں سے گناہ لے لیا تھا کہ پہلے دو آدمیوں نے جھوٹی گواہی دے کر گناہ اپنے سر لے لیا تھا۔ جب ان کی خیانت کا پتہ چلا تو دوسروں کو چاہیے کہ ان کی جگہ سچی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، تو وہ پھر اللہ کی قسمیں اٹھائیں، لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور قسمیں اٹھاتے وقت یہ بھی کہیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی کی بنسبت زیادہ سچی ہے، وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم کسی طرح کا حد سے تجاوز بھی زیادتی بھی نہیں کریں گے، إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، یقیناً اگر غلط بیانی سے کام لیا تب تو یہ بھی ظالموں میں سے ٹھہریں گے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں انصاف کا ترازو ہے جو کسی طرف بھی جول نہیں کھاتا۔ پہلے لوگوں کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ کسی طرح کی نہ رشتہ داری کا پاس کرو اور نہ ہی کسی اور چیز کا سچی قسمیں اٹھانی چاہیے، لیکن چونکہ وہ غلطی کر بیٹھے، جھوٹی قسمیں اٹھا بیٹھے، اب جیسے ہی ان کی خیانت کا پتہ چلا تو دوسروں کو چاہیے کہ وہ سچی گواہی دیں تاکہ حق صاحب حق تک پہنچ جائے۔ اور پھر ان کو بھی یہی تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر تم بھی خدا نخواستہ کسی وجہ سے جھوٹ بولو گے تو یہ بڑا ظلم ہوگا۔ اگرچہ پہلے جھوٹ بولنے والے عیسائی تھے، دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، تو ان کے خلاف بھی گواہی دیتے وقت سچ کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، کسی طرح کی کوئی غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں ہمیں کئی ساری باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ مقدمے بھی ہوتے ہیں، گواہیاں بھی ہوتی ہیں، تو مقدمے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے، گواہیاں دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس کی بنیاد پر آپس میں دشمنیاں پال لینا، جنگیں شروع کر دینا، ایک دوسرے کی جان لینے کی کوشش شروع کر دینا، یہ کوئی اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی تو ان سے بات کی کہ یہ زرہ میری ہے، آپ مجھے واپس کر دو۔ تو یہودی نے دینے سے انکار کر دیا، تو 44 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین ہیں، خلیفہ رسول ہیں، اور تمام تر طاقتیں ان کے ساتھ موجود ہیں، فوج ان کے ہاتھ میں ہے، سیاست ان کے قبضہ میں ہے، تخت ان کے پاس ہے، عدالتیں ان کے ماتحت ہیں، لیکن اس کے باوجود جب یہودی نے انکار کیا تو کسی طاقت کا استعمال نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہ چونکہ اللہ نے دیا ہوا ہے لہذا زرہ کا سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب کسی کے پاس اپنی چیز دیکھی تو تقاضا کیا ہے، تقاضا کرنا چاہیے۔ جب اس نے انکار کیا تو عدالت کی طرف رجوع کیا۔ عدالت میں جو قاضی ہیں وہ صحابی بھی نہیں ہیں، تابعی ہیں، اور ان کا تقرر بھی خود ہی کیا ہے، ان کے ماتحت ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں جا کر درخواست دی ہے کہ فلاں کے پاس میری زرہ ہے اور وہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے دعوے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
تو عدالت نے وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو وہ بھی سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رکھ رکھاؤ ہم سے کہیں زیادہ جانتے تھے، اخلاقیات کے تمام تر دائرے اور حدود اور ضابطوں سے وہ ہم سے زیادہ آگاہ تھے، لیکن اس کے باوجود مقدمہ بھی سنا اور گواہوں کا تقاضا بھی کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ لے کر آئے، اور گواہی میں آپ جانتے ہیں کہ ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت اور ان کا جنتیوں کے سردار ہونا، اور یہ تمام تر بشارتیں موجود ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بھی یہ تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر ہوتی ہے، لیکن متاحت قاضی کا نظریہ یہ تھا کہ بیٹے کی گواہی قابل قبول باپ کے حق میں نہیں ہوتی، اس لیے اس گواہی کو تسلیم نہیں کیا گیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کیا گیا۔ تو گواہیاں دینے والے حضرات بھی گواہیاں دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان جانے دیں، ایک ذرا ہی تو ہے تو کیا کریں گے آپ اس کو لے کر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ وہ طریقے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو چھوڑنے سے ظلم و ستم کا، غلط بیانی کا، جھوٹ کا ایک ایسا بازار گرم ہوگا کہ کسی کو انصاف ملنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے جو جانتے ہیں ان کو گواہیاں دینی چاہیے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر وہ گواہیاں نہیں دیں گے تو گویا کہ ظلم و ستم کا حصہ بنیں گے، اور اب ظاہر ہے کہ ہر بندہ گواہی دینے سے خائف ہے، خوف زدہ ہے۔ معاملات اپنی جگہ، حکومتوں کے معاملات اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود ہم عوام کا بھی اس میں بہت بڑا دخل ہے کہ کوئی سچی گواہی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ جب کوئی سچی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر ایسے انسانوں کی کوئی کمی نہیں رہتی جو شیطانی لبادے انہوں نے اوڑے ہوتے ہیں، اور جو چاہے جب چاہے جس طرح کی چاہے ان سے گواہیاں لیتا ہے۔ جج بھی جانتا ہے، وکیل بھی جانتا ہے، مدعی بھی جانتا ہے، مدعا بھی جانتا ہے، گواہی دینے والا بھی جانتا ہے کہ یہ جتنا بھی طوفان گڑا گیا ہے یہ سارا کا سارا جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن اس کے باوجود ہو رہا ہے اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ پہلوں نے بھی قسمیں اٹھائی ہیں، اور اس کے بعد جب خیانت کا پتہ چلا تو دوسروں نے بھی قسمیں اٹھائی ہیں۔ فیصلہ پہلے بھی کیا گیا، فیصلہ پھر بھی کیا گیا، کسی جگہ پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ دعویٰ نہ کرو، گواہیاں نہ دو، نہیں، دعوے کا بھی حق ہے، گواہیوں کا بھی حق ہے۔ عدالتیں ہوتی ہی اس لیے ہیں، چنانچہ عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ صحیح کام کریں، اور حکومتوں کو بھی چاہیے کہ انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ جہاں پر حق اور سچ کہنے کی ضرورت ہو اس سے گریز نہ کریں، اس سے پیچھے نہ رہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، اور آگے ہمیں بتایا بھی جا رہا ہے کہ یہ طریقہ کار زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ گواہیاں صحیح دی جائیں۔ او یخافوا ان ترد الایمان، اور یا وہ ڈر محسوس کریں کہ ان کی قسمیں دہرائی جا سکتی ہیں، بعد ایمانہم، ان کے قسمیں لینے کے بعد۔ تو قسم اٹھانے والے کو پتہ ہو کہ اگر میں اب جھوٹی قسم اٹھاؤں گا، کل معاملہ کھلنے کے بعد قسموں کی صورتحال بدل بھی سکتی ہے، میرا جھوٹ اس وقت کھل بھی سکتا ہے۔ چنانچہ جب لوگوں کو پتہ ہوگا، جرائم پیشہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جیسے ہی کسی کے سامنے بات کھلے گی وہ ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے آ جائیں گے، تو ان کو آئندہ سے جھوٹ بولتے وقت، غلط بیانی کرتے وقت ڈر محسوس ہوگا، وہ اسے گھبراہٹ محسوس کریں گے۔ چنانچہ بخاری شریف میں واقعہ منقول ہے کہ ابو سفیان ابھی جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ہرقل نے ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات لینے کا پروگرام طے کیا اور کئی سارے سوالات کیے۔ تو ہرقل کا اپنا اعتراف ہے کہ میں نے حالانکہ دشمنی اپنے عروج پر تھی،
اور اس وقت سب سے بڑا دشمن ابو سفیان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل۔ تو اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے جھوٹ نہیں بولا کہ لوگ مجھے بعد میں جھوٹا کہیں گے، میرے اپنے لوگ کہیں گے کہ انہوں نے وہاں پر جھوٹ بولا تھا۔ تو جب اپنے جھوٹ کے کھلنے کا امکان ہو اور پتہ ہو کہ عوام میں سے آواز اٹھ سکتی ہے، عزیز و اقارب میں جاننے والوں میں آواز اٹھ سکتی ہے کہ اس نے جھوٹ سے کام لیا ہے، تو پھر جھوٹ سے انسان کترائے گا اور کوشش کرے گا کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ تو ان کو جو جھوٹ بولنے کا موقع اور جرأت اور حوصلہ ہوتا ہے، یہ ہم لوگوں کی خاموشی یہ موقع فراہم کرتی ہے۔ تو اس لیے بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے کہ حق کا بول بالا ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاسْمَعُوا، اور دھیان سے بات کو سننے کی کوشش کرو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی جو لوگ حق پر چلنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، اور جو ہدایت پر چلنا ہی نہیں چاہتے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے پھر دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انصاف بھی فراہم فرمائے اور ہر طرح کا تحفظ اور امن بھی فراہم فرمائے۔